اللہ 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 يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفي رواية لمسلم ولا نوء ولا غولا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ماہ سفر کے متعلق کچھ اہم باتیں جو بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے۔ سفر کا معنی آتا ہے خالی ہونے کے، اور ماہ محرم چونکہ اشہر حرم میں سے ہے، اس میں قتال کرنا جائز نہیں تھا، تو لوگ اس ماہ محرم میں گھروں میں ہوتے تھے، اور سفر میں قتال شروع ہو جاتا تھا تو گھر خالی ہو جاتے تھے۔ مرد حضرات جہاد میں ہوتے تھے، میدان میں ہوتے تھے، یا اپنے جنگ میں ہوتے تھے، تو پیچھے جو گھر ہوتے تھے وہ خالی ہو جاتے تھے، اس لیے ان کو سفر کہا جاتا تھا۔ مگر ہمارے لوگوں نے سفر کا معنی یہ لیا کہ یہ مہینہ خیر سے خالی ہے، اس وجہ سے اس کو سفر کہتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اس کے متعلق لوگ اس مہینے کو ایک منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس میں سفر کا آغاز کرنا، کاروبار کا آغاز کرنا، شادی بیاہ کرنا، کوئی تقریب کرنا، اس کو درست نہیں سمجھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ یہ خیر سے خالی ہے، لہٰذا اس میں یہ چیزیں نہیں کی جائیں گی۔ اور پھر اس مہینے کو لوگوں میں عجیب و غریب قسم کے توہمات پائے جاتے ہیں، اور ان توہمات سے بچنے کے لیے لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ آٹے کے 365 گولیاں بنا کے مچھلیوں کو کھلاتے ہیں، پانی میں ڈالتے ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے ہم لوگ اس مہینے کی نحوست سے محفوظ ہو جائیں۔ کوئی 311 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتا ہے تاکہ اس مہینے کی نحوستوں سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ کوئی چنے پکا کر کے دوسرے کے گھروں میں بیچتے ہیں تاکہ ہماری نحوست دوسرے کے اوپر پڑے۔ یہ کیوں پیدا ہوا؟ کہتے ہیں یہ مہینہ منحوس ہے، اور پھر اس مہینے کے آخری بدھ کو لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں یا کچھ چیزیں پکا کے تقسیم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں آخری بدھ کو نبی علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی تھی، تو ہم اس خوشی میں ایسا کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آخری بدھ سے ہی نبی علیہ السلام کی بیماری شروع ہوئی تھی، اور ربیع الاول میں آپ علیہ السلام خالق حقیقی سے جا ملے۔ کہانی کچھ اور ہوتی ہے اور ہم اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں کنڈے تقسیم کرتے ہیں، بھائی کیوں کرتے ہو؟ کہتے ادھر نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تھے، حالانکہ کہانی یہ تھی کہ اس دن حضرت معاویہ کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی میں جو دشمنان صحابہ تھے وہ اس طرح کھانے کھلانے لگے، اور ہمارے مسلمانوں کے سامنے یہ کہتے تھے کہ آج شب معراج ہے۔
حالانکہ شب معراج کی تو تاریخ معلوم ہی نہیں ہے، سن ہی معلوم نہیں ہے پورے طور پر۔ ہمارے مولوی حضرات بھی معراج مصطفیٰ کے نام پہ جلسے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بدھ کے دن سے نبی علیہ السلام کی بیماری شروع ہوئی تھی، اور جو یہودی تھے اور آپ علیہ السلام کے مخالفین تھے وہ اس دن خوشی کی وجہ سے مٹھائیاں بانٹتے تھے کہ جس نبی سے ہم تنگ تھے اور جس نبی علیہ السلام نے ہماری حقیقت دنیا کے سامنے کھول رکھی تھی، جس نبی علیہ السلام کے مقابلے میں وہ کمزور آ گئے تھے، وہ خوش ہو گئے کہ نبی علیہ السلام بیمار ہو چکے ہیں، مرض الموت، اور اس پہ انہوں نے مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دی۔ بعد میں اب ہم بھی کرنا شروع کر دیے۔ کیا ہوا؟ کہتے اس دن نبی علیہ السلام کو شفا ملی تھی۔ بھائی یہ کام صحابہ، تابعین، تبع تابعین کسی نے نہیں کیا، آج ہمیں پتہ چلا۔ اور اس مہینے کی نحوست کے متعلق وہ ایک روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من بشرنی بخروج السفر بشرتہ بالجنہ، جو مجھے سفر کے نکلنے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے اس مہینے کی نکلنے کی خبر دے گا کہ یہ مہینہ نکل چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو میں اسے جنت کی خبر دوں گا۔ حالانکہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ روایت جعلی ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، لا اصل لہو۔ لیکن اگر اس روایت کو درست بھی مان لیا جائے تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو وفات تھی وہ وفات ربیع الاول میں ہوئی، اور آپ علیہ السلام کو اس کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ وفات کا وقت قریب ہے، اگلے مہینے میں آپ کی وفات ہے، تو آپ کو اللہ رب العزت کی ملاقات کا ایک شوق تھا، تو آپ نے فرمایا جو مجھے سفر کی گزرنے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دے دوں گا۔ دیکھیے بات اگر ہو بھی تو یوں بنے گی، مگر لوگوں نے بات کچھ ہوتی ہے اور ہم اس کو کچھ بنا دیتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی، اور وہ نظریات لوگوں کے ذہنوں میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ، اور چوتھے نمبر پر فرمایا ولا سفر۔ سفر کا ذکر چوتھے نمبر پر تھا، لیکن میں پہلے اس لیے لایا کہ یہ مہینہ سفر کا ہے تاکہ اس کا ذکر پہلے ہو جائے۔ تو سفر کا ایک معنی تو یہ مہینہ سفر والا کہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ تم لوگوں کی زمانے جاہلیت والے لوگوں کی اپنی اختراع ہے۔ اس مہینے میں اموات زیادہ ہوتی ہیں، اس مہینے میں فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا ولا سفر، اس مہینے سفر کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور سفر کے اور بھی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سفر کے معنی یہ ایک بیماری ہوتی تھی، جب انسان کو بھوک لگتی ہے، پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور پھر پیٹ میں اندر تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سانپ ہے پیٹ کے اندر جو اس کو کاٹتا رہتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی کیڑا ہے جو اس کو کاٹتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اس مرض کو بھی متعدی مرض سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ایک دوسرے کے قریب بیٹھے گا تو یہ مرض دوسرے کو لگ جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے واضح طور پر ان توہمات کی تردید فرما دی، فرمایا لا سفر۔ دیکھیے جو مہینے ہیں یا جو ہفتے کے دن ہے یا دن کے جو اوقات ہیں جس کی فضیلت
اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی وہ افضل ہے۔ اب بلا وجہ کسی کو منحوس کہنا جس پر شریعت کی طرف سے کوئی دلیل موجود نہ ہو تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہفتے کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، اس کی فضیلت ثابت ہے۔ یا مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے یا ذی الحجہ کیا 10 ایام ہے یا 10 محرم عاشورہ ہے، اس کی فضیلت ثابت ہے۔ اس لیے کہ فضیلت کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا تو ٹھیک ہے، اور جب اللہ یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی چیز کے بارے میں ایسا کوئی تبصرہ نہیں فرمایا تو بلا وجہ اس کو منحوس سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی رکھیں، یہ جتنے توہمات ہیں نا، عجیب بات یہ ہے کہ جو توہمات ہے انسان جو وہم رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارا تجربہ ہے، جیسے انسان وہم رکھتا ہے ویسے اس کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں کیا فرمایا؟ لا عدویٰ، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ مرض متعدی ہو رہا ہے۔ ابھی آشوب چشم کی بیماری آئی تھی، جس گھر میں آ گئی اکثر افراد کو لگ گئی۔ کورونا کا مرض گزر گیا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے۔ خارش کی بیماری کسی کو ہو جاتی ہے، دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ تو یہ توہم تو نہیں ہوا، یہ تو واقعی لگ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ کو گھر پہ پال کے رکھتا ہوں، اور وہ ہرن کی طرح خوبصورت چمکدار اعلیٰ چمڑی والا ہوتا ہے، میں اس کو جنگل میں لے جاتا ہوں، خارشی اونٹوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کو بھی خارش کی بیماری ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بڑا مختصر جواب دیا، فرمایا فمن اجرب الاول، پہلے والے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی ہے؟ جس نے پہلے اونٹ کو بیماری لگائی ہے تو وہ کس اونٹ کے ساتھ جا کر ملا تھا؟ بیماری جو لگی ہوگی تو سب سے پہلے تو کسی کو لگی ہوگی نا۔ آشوب چشم کی بیماری آئی تو سب سے پہلے تو کسی کو لگی ہوگی، اس کو کس سے لگی ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس کو اللہ نے بیماری لگائی ہے، فرمایا یہ سب اللہ ہی کرتا ہے، قل کل من عند اللہ۔ کفار نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا ان تصبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ، اگر ان لوگوں کو کوئی خیر کی بات پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب انہیں کوئی شر کی بات پہنچتی ہے یقولوا ھذہ من عندک، یہ آپ کی جانب سے، قل کل من عند اللہ، آپ فرما دیجئے یہ سب من جانب اللہ ہے، خیر بھی من جانب اللہ ہے، جو تمہاری نظر میں شر ہے وہ بھی من جانب اللہ ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جن کا یہ نظریہ ہے، اب جیسے میرا گھر ہے، ہمارے گھر کے اکثریت کو آشوب چشم کی بیماری ہوئی، مجھے نہیں ہوئی۔ تو لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جن کا یہ نظریہ ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ متعدی نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام نے دونوں کے متعلق حکم بیان فرمایا، جو کہتے ہیں کہ بیماری متعدی ہوتی ہے ان کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، جس کو جذام کی بیماری ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اور جن کو یہ وہم نہیں ہوتا فرمایا لا عدویٰ ولا طیرۃ، کیوں؟ جن کو وہم نہیں ہے وہ کہے گا یہ اللہ کی طرف سے، اور جو اس وہم کا شکار ہے پھر وہ اس مریض کو کہے گا تیری وجہ سے مجھے بیماری لگی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دونوں کے لیے حکم بیان فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں پتہ چلا کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے،
آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر یہ نتیجہ طے پایا کہ یہاں سے چلیں. تو اس میں سے ایک نے کہا افرارا من قدر اللہ، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. حضرت عمر سے کیا فرمایا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرارا من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. بچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اسباب اختیار کرنا یہ ہمارا کام ہے. اسباب اختیار کرنا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. اب جب یہ وہم ہوتا ہے کہ یوں ہوگا تو یاد رکھیں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں. جیسے مجھ سے گمان رکھو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا. جیسے گمان رکھو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا. لہٰذا اللہ سے خیر کا ہی گمان رکھو تاکہ معاملات خیر کے ہو جائیں. اسی لیے کہتے ہیں جب آپ کو کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے، کوئی خطرناک قسم کا خواب نظر آئے، تو آپ کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور بائیں طرف تھوک دیں اور اس خواب کو بھول جائیں. اگر آپ نے وہ خواب اپنے ذہن میں بٹھا دیا اور ڈرنے لگے کہ اب کوئی آفت آنے والی ہے، اب کوئی آفت آنے والی ہے، تو پھر وہ آ جاتی ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں. تو لہٰذا یہ کچھ بھی جو ہوتا ہے، چاہے مرض دوسرے کو لگے، چاہے سفر کے مہینے کے متعلق ہو، جو بھی بات ہو، فرمایا یہ سارا کا سارا اللہ کی جانب سے ہے. اللہ پر یقین پختہ رکھو تو اللہ نے اگر آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا تو ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ ارأیت دواء، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھتے ہیں ایسی دوا کے بارے میں کہ جس کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں، او تقنت تقی بھی، یا وہ بچنے کے اسباب احتیاط جو ہم احتیاط کرتے ہیں، او رقن نسترقی بھی، یا ہم اگر کوئی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، حل ترد من قدر اللہ، کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ اللہ کی تقدیر کو ٹال سکتی ہے؟ بڑی اہم بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک من قدر اللہ، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. تمہارے تقدیر میں بیماری لکھی ہے تو اس بیماری کا سبب بھی لکھا ہے کہ اس کو یہ بیماری اس سبب سے لگے گی. تمہارے تقدیر میں شفا لکھی ہے تو اس کے ساتھ وہ سبب بھی لکھا ہے، چاہے تو بغیر سبب کے شفا دے دے، لیکن اگر سبب کے ساتھ ہے تو اللہ نے وہ سبب بھی لکھا ہے کہ یہ سبب اختیار کرے گا تو پھر جا کر اس کو شفا ہوگی. تو معلوم ہوا کہ سب کچھ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اچھا، یہ ملحدین کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض بھی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں تضاد ہے. کہیں پر تو کہتے ہیں کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، کہیں پر کہتے ہیں کہ تمہاری اپنی نفس کی طرف سے. قل کل من عند اللہ. دوسری جگہ کیا فرمایا؟ ما اصابک من حسنۃ فمن نفسک فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. کہیں پر کہتے ہیں کہ جو تمہیں برائی پیش آتی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور کہیں پر فرماتے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں فرمایا تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ سبب تمہارے اعمال ہے، کرنے والا کون ہے؟ اللہ. سبب تمہارے اعمال ہے لیکن کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جیسے کوئی بچے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تمہارے اپنے لاپرواہی کا نتیجہ ہے، لیکن فیل کرنے والا کون ہے؟ ممتحن. لیکن سبب کیا ہے؟ اس کی غفلت. تو بہرحال جو بھی کچھ ہے وہ من جانب اللہ ہے، لیکن بعض چیزیں انسان کی برائیوں کا رد عمل ہوتی ہے تو اس سبب کو اس کی طرف نسبت کر دی، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہے کہ جو براہ راست من جانب اللہ ہوتی ہے تو اس کو نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں. تو جہاں سبب بنتا ہے تو کبھی سبب کو درجہ دے دیا جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہے، لیکن حقیقت میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو کہیں پر اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی تضاد اور تعارض والی بات نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب.